اگر آپ اپنی ماؤں بہنوں کو نچانا چاہتے ہیں آپ نچائیں، لیکن جو ہے وہ مولویوں کو گالی دینے کا آپ کو حق نہیں۔ فراڈ الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن، لوگوں کے پاس بکیں موجود تھیں، ٹھپے لگے ہوئے تھے، میدان میں آنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے، مستعفی ہونے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ پریزائڈنگ آفیسروں سے بلینک فارم 45 سائن کرائے گئے، ایک دوسرے سے سب ڈرے ہوئے، اور پیور آروز الیکشن تھے۔ الیکشن کمیشن انتہائی متنازع رہا۔ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ جا کے جماعت اسلامی کی گود میں ویسے ہی گرنا ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک سیٹ چھوڑ کر ان کی کئی سیٹیں لے لی، اتنی اخلاقی جرت ان کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ملک کے اندر جو ہے 2024 کے جنرل الیکشن ہوئے، اور جنرل الیکشن سے پہلے جو گہما گہمی تھی اس کے اندر الیکشن کے بعد جو ہے مزید اضافہ ہوا، اور مختلف جو ہے وہ پارٹیاں اپنا زور آزمائی کر رہی ہیں۔ کوئی حکومت بنانے کے لیے کر رہا ہے اور کوئی حکومت کا حصہ بننے کے لیے کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپوزیشن کے اندر کوئی آزاد جو امیدوار ہیں کچھ ان کو اپنی جانب کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ تو ہم آج الیکشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں محترم جناب اشرف میمن صاحب، مرکزی ترجمان ہے پاکستان رائے حق پارٹی کے، اور ان کی جانب ہم چلیں گے اور آپ آج کے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف بھائی یہ بتائیں کہ حالیہ جو انتخابات تھے 2024 کے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، 2024 کے الیکشن ہونے تو چاہیے تھے، لیکن جس طرح ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئے۔ فراڈ الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن، پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے ترین الیکشن تھے۔ رات کو 2 بجے تک، 4 بجے تک فارم 45 نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو پولیس اسٹیشن سے بھگایا گیا، اور لوگوں کئی جگہ پہ لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ پہلے سے جو ہے وہ لوگوں کے پاس بکیں موجود تھیں، ٹھپے لگے ہوئے تھے، وہ لا کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسر تھے اپنی مرضی کے رزلٹ بنائے، وہاں پر جو رزلٹ بنائے وہ بھی زیادتی والے رزلٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جی پریزائڈنگ آفیسروں سے بلینک فارم 45 سائن کرائے گئے، بلینک فارم 45 سائن کرا کر پھر رزلٹ بنایا گیا۔ انہیں کہا گیا جی آپ سائن کریں، ہم رزلٹ ہم خود بنائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پولنگ اسٹیشن میں ہم دے کر آئے فارم 45 اس کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں، نیا رزلٹ بنا۔ ہمیں کئی جگہ پہ جو ہے وہ غلط فارم 45 دیے گئے، کئی جگہ پہ دیے نہیں گئے، کئی جگہ پہ جو ہے وہ دیے گئے تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو کچھ دیا گیا، کسی کو کچھ دیا گیا۔ جتنی بھی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ فارم 45 لے کر دکھا رہی ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حالیہ 2024 کے الیکشن تھے، دھاندلی والا مسئلہ تو ہر بار ہوتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ بڑی عجیب صورتحال یہ ہے کہ جیتنے والے بھی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، اور فراڈ الیکشن کہہ رہے ہیں، ہارنے والے بھی اس کو فراڈ الیکشن کہہ رہے ہیں، اور بھرپور قوت کے ساتھ میدان میں آنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے، مستعفی ہونے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ الیکشن ایک مرتبہ ہو چکے ہیں، اور اب مستعفی ہونے کے لیے یہ لوگ اس لیے تیار نہیں ہیں کہ دوبارہ ان کو بھی یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ یہ سیٹ انویسٹمنٹ ملے گی ڈوب نہیں، جائے گی۔ پیسے بھی لگ گئے، وقت بھی لگ گیا، اور دوبارہ ان کو بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ سیٹ ان کو دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ پی ٹی اے والے چھوڑتے ہیں تو بعد میں وہ سیٹ نون لیگ کو مل جاتی ہے، یا وہ کسی کو مل یا جے یو آئی لے جاتی ہے، یا اگر کراچی کی ہوئی تو ایم کے ایم لے جاتی ہے، یا سندھ کی ہوئی تو پی پی لے کے جاتی ہے، یا اگر ان کی سیٹ ہوئی تو وہ لے کے جاتے۔ ایک دوسرے سے سب ڈرے ہوئے، اور جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ زیادتی والے الیکشن ہیں، اور پیور آروز الیکشن تھے۔ آروز نے یہ الیکشن کرائے، آروز نے اپنا رزلٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، عوام کا رزلٹ نہیں ہے۔
اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سنا گیا کہ سلیکشن کمیٹی نے الیکشن کروائے تھے، تو کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان رائے حق پارٹی سلیکشن کمیٹی کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکی اور پورے ملک سے کوئی ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکے، حالانکہ 144 کے قریب آپ کے امیدوار تھے؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن انتہائی متنازع رہا، انتہائی بے دردی کے ساتھ، غلط زیادتی کے ساتھ انہوں نے الیکشن کروائے. اس لیے الیکشن کمیشن کو تو کوئی دعا نہیں دے سکتا. باقی جہاں تک رہی بات، آپ نے کہا کہ جی سلیکشن کمیٹی، تو وہ سلسلہ سب کے سامنے ہے. جی ڈی اے کا موقف بڑا واضح سامنے آیا کہ جی یہ 2 سیٹیں بھی دی ہیں تو یہ بھی کیوں دی ہیں، یہ بھی لے لیں. حافظ نعیم نے سیٹ واپس کر دی. وہ تو انہوں نے اپنی ایک یہ سیاسی، انہوں نے اپنی ایک پوائنٹ اسکورنگ کی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ جا کے جماعت اسلامی کی گود میں ویسے ہی گرنا ہے. پی ٹی آئی والوں کے پاس کچھ ہے نہیں، اور وہ جو جا کے جس طرح پہلے انہوں نے بلدیات میں جا کے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ جا کے جماعت اسلامی کو دے دیا، اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ یہ پورا مینڈیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملنا ہے. تو جماعت اسلامی نے ایک سیٹ چھوڑ کر ان کی کئی سیٹیں لے لی. تو یہ حافظ نعیم نے سیاست کی ہے. اگر یہ کسی اور کی سیٹ ہوتی، ابھی تو یہ کہا نا پی ٹی آئی نے سیٹ جیتی ہے ہم ان کو دے رہے ہیں، کوئی اور سیٹ جیتی ہوتی، پیپلز پارٹی جیتی ہوتی، یا جو ہے وہ ہم جیتے ہوتے، یا کوئی اور جیتی ہوتی، تو کیا جماعت اسلامی یہ سیٹ چھوڑ دیتی؟ اتنی اخلاقی جرت ان کے اندر ہے. یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس جو ہے وہ جو حلیف جماعت ہے اسی کو فائدہ دیا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اچھا، رائے حق پارٹی الیکشن میں وہ رزلٹ نہیں دے سکی؟ ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ اچھا رزلٹ دیا پاکستان رائے پارٹی نے. پاکستان رائے پارٹی کا پہلا الیکشن تھا، اور پہلا الیکشن میں 150 کے قریب امیدوار میدان میں لے کر آنا ایک بڑی کامیابی کی بات ہے. امیدوار لانا، پھر پورے ہر جگہ پر اچھی طرح کمپین چلانا، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنے وسائل نہیں، اور وسائل کے ساتھ ساتھ ہمارا کارکن جو ہے وہ بات صاف کہتا ہوں، ہمارا کارکن جو ہے وہ تھوڑا سستی کا شکار رہا. سیاسی تربیت ان کی ہمارے کارکنوں کی نہیں ہے، کیونکہ فنڈنگ یعنی کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اس کا شکار رہے، احساس کمتری کا شکار رہے. دوسرے لوگ کروڑوں روپے کی کمپین چلا رہے، آپ جو ہے وہ اتنی کروڑ روپے کی کمپین نہیں چلا پا رہے. تو ایک احساس. اچھا، اس کی ایک وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ہے کہ باقی پارٹیوں میں ہم نے دیکھا کہ عموماً چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ علاقے کے نامی گرامی جو ہے کسی وڈیرے کو، کسی چودھری کو، کسی ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو 2 نمبر دھندوں سے بھی وابستہ ہیں، لیکن چونکہ پیسے والی تگڑی پارٹی ہیں وہ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں. تو کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں کہ پاکستان رائے حق پارٹی نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا اور پھر وہ مالی وسائل کا شکار رہے؟ دیکھیے جی، ہماری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. ہم نظریات پر کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کرتے، سمجھوتا نہیں کرتے. ہم نے وہی امیدوار میدان میں لے کر آئے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں 100% بھروسہ تھا. ہم نے کئی امیدوار کمپین کے درمیان بھی بٹھائے. الحمدللہ یہ ہماری بڑی کامیابی رہی کہ ایک امیدوار نے بھی جو ہے وہ ہماری حکم پہ یا قیادت حکم پہ پارٹی پالیسی کے خلاف الیکشن نہیں لڑا. بالکل 100% انہوں نے بہت تحمل کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے ہماری اس بات کو جو ہے وہ مانا ہے اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ ہماری پارٹی ڈسپلن کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور اسی ڈسپلن کی وجہ سے ہم نے ایسے ہی اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا جو ہمارے اس معیار پہ پورا اترے. باقی اگر آپ نے امیدوار ایسے لانے جن کے اوپر آلریڈی کرپشن کے الزام ہے، جو 2 نمبر کاروبار میں مصروف ہیں، اگر ان کا کردار صاف نہیں ہے تو وہ اسمبلی میں جا کر کون سا ٹکٹ خریدے گی؟ وہ تو خریدے. جب ایسے لوگ
10 करोड़ रुपए का टिकट खरीदेंगे, 10 करोड़ रुपए कैंपेन पे खर्च करेंगे, वो 20 करोड़ रुपए खर्च करके एक बंदा असेंबली के अंदर आ रहा है, तो आप समझें कि वो क्या बोल के खिदमत करेगा, उसे क्या आवाम की खिदमत करनी है, उसे सबसे पहले अपनी जेब भरनी है, 20 करोड़ रुपए लगा के फिर उसमें बाद में 50 करोड़ रुपए निकालने, ठीक है जी। तो वो अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं, उनका मकसद नहीं है। मैं एक बात कहता चलूं कि देखिए जी, हमारे पास एक मौकफ है, एक मंशूर है, इनके पास क्या मंशूर है? किसी के पास कोई है ही, बस ये हम मैशत ठीक कर देंगे, हम जो है वो हमें काम करा देंगे। अच्छा, क्या आप इस बात में ये समझते हैं कि ये बात ठीक है कि लोग, ये भी सोशल मीडिया पर भी और लोगों से सुनने को भी मिला कि पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो की तस्वीर और पीटीआई के पास इमरान खान के 92 के वर्ल्ड कप की झलकियों के अलावा कुछ नहीं है, और मियां साहब का जो है वो माजी का एक मोटर है जो पूरा मुल्क गिरवी रख के बनाया गया, इसकी तस्वीरों के अलावा मंशूर में है ही कुछ नहीं। बेवकूफ बनाया इन्होंने, 50 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, इन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। मजाक किया, ये मैशत इस काबिल है ना, ये मैशत इस काबिल है ना, ये लोग इस काबिल है, अपने झूठे वादे। क्या इन लोगों को ये चीज पता नहीं कौन सी जो है वो आंखों पे इनकी पट्टी पड़ी हुई है कि लोगों ने किस जो है वो सोच के साथ वोट दिया है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। बहरहाल जमहूरियत है, और जो है वो जमहूरियत पे अगर कोई जो है वो उनको वोट दिया है किसी ने, तो ठीक है, वो उनको अच्छा समझते होंगे तो इसीलिए उनको वोट दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपना पूरा नजरियाती वोट जो है हमारा, हमने अपना नजरियाती वोट लिया है, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें हरवाया गया, हमारे वोट काटे गए, हमारे वोट कम किए गए, इनके वोट बढ़ाए गए, ठीक है। कई ऐसे हल्के हैं 2-2 लाख वोट पड़े, 1.5 लाख वोट पड़ गए, इतना टर्नआउट नहीं था। वोट कैसे पड़ गया? गिनती के दौरान वोट आ जाते हैं, सारा दिन टर्नआउट में इतना वोट नहीं होता। फॉर्म 45 मिल रहा है, इतना वोट नहीं है, फॉर्म 47 मिल रहा है, उसके अंदर वोट है। ये कैसे हो गया? हमें तो ये बातें समझ में नहीं आ रही। अभी तक मेरे अपने हल्के के वोट हमें पूरे जो है ये फॉर्म 45 नहीं मिले, ठीक है ना। करेक्शन किए हुए जो है वो फॉर्म 45 जो है वो हर जगह लोगों के पास नजर आ रहे, जाली फॉर्म 45 लोग लेके घूम रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो डिमांड कर रहे हैं। हम भी ये डिमांड कर सकते हैं, हम भी जो है वो डिमांड, हम भी ये डिमांड कर सकते हैं। हमने ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाए हैं कि भाई ये ओरिजिनल फॉर्म 45 है। आरओ मिलने के लिए तैयार नहीं है, आरओ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, डीआरओ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन देता जा, आप जाके आप चले जाए कोर्ट के अंदर चले जाए। अब पाकिस्तान की अदालतों में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। मेरे ख्याल से जो है वो अवाम के साथ ज्यादती की गई है, इनके जो है वो इनके जज्बात से खेला गया है, और जो है वो हमें पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह जो है वो हमें दीवार से लगाया जाए। हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज हम भरपूर अंदाज में करेंगे इंशाल्लाह। और जो है वो हम रोडों पर भी आएंगे, हम अपना लाइबल बना रहे हैं, और बहुत जल्द हम अपना एहतजाज रोडों पर शुरू करेंगे। अभी हमने जो है वो अपना एहतजाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रेस की हद तक रखा हुआ है, लेकिन अब हम रोड पर आने की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जो एहतजाज की आपने बात की, एहतजाज का फायदा क्या होगा और एहतजाज किस सूरत में किया जाएगा? देखिए जी, एहतजाज का फायदा ये होगा कि हम एक तो लोगों को ये बता सकेंगे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। दूसरी बात यह है कि हम अरबाब इख्तियार और इन जो कि इलेक्शन कमीशन है, जो फ्रॉडिया इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन को सबके सामने नंगा करेंगे। इन्होंने क्या ज्यादतियां की हैं, इन आरओस को हम जो है वो इनके इन ये जहाँ जहाँ ऑफिसर ये लगे हुए थे ना, इनको इंशाल्लाह वहां पे जाके इनको जो है वो इनके जो है वो जो इनके दफातर हैं वहां पे हम मुजाहरे करेंगे, इनके हम घरों के बाहर मुजाहरे करेंगे। हम इनको बताएंगे कि इन्होंने आवाम के साथ क्या ज्यादती की हैं, हम इनको बताएंगे कि ये किन के साथ मिले हुए थे। हम सबूत ले रहे, और इंशाल्लाह जितने हमें सबूत मिलते रहे, हम जो है वो इन सबूतों के साथ
ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر چونکہ کہتے ہیں کہ گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، گنتی کے اندر بھی جہاں جو حکومت بنائی جا رہی ہے اور ایک اتحاد نیا سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کا اور وحدت المسلمین کا، تو یہ آپ کو جمہوریت کے خلاف ایک نہیں لگتا کہ جن کے پاس 266 جنرل نشستیں ہیں جن پر الیکشن ہوئے، جس کے پاس ایک سیٹ ہے حکومت اگلے وہ بنائیں گے مل کر، تو آپ اس یہ اتحاد ہے کیا، اور آپ اس حوالے سے آپ کا دیکھیں نظریہ جی، اور موقف کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دے کر اپنا انگوٹھا کالا کیا تھا، اور یہ سارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہے وہ عمران خان وحدت المسلمین میں اس کی گود میں ڈال کر ان سب کا منہ کالا کر رہے ہیں۔ عوام نے انگوٹھا کالا کر کے کچھ لوگوں کے منہ کالے کرنے کی کوشش کی ہے، بس یہ خود ہی اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے، اچھا ہوا یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کل تک یہ فضل الرحمان کو گالیاں دے رہے تھے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج کس منہ سے یہ ان کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ کل تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہ گالیاں دے رہے تھے، آج پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یہ پیغام بھجوا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہے وہ تو کل تک یہ جو ہے وہ ختم نبوت، دیکھیں جی، پیور اسلام دشمن قوت مجھے پی ٹی آئی کی صورت میں مجھے نظر آ رہی ہے، اور جو ہے مجھے ان سے کوئی اچھی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے۔ جب پی ٹی آئی کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ علماء کی جس طرح تصحیح کی گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہماری سیاسی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی پرو تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو ہے وہ کمیونسٹ ذہن کی اور لبرل کلچر کی پارٹی بن گئی، اور اسلام کے حوالے سے جتنی بھی قانون سازیاں تھی اکثر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ان کی مخالف رہی، لیکن علماء کی جو تذلیل پی ٹی آئی کے آنے کے بعد ہوئی، ماضی میں آپ کو کہیں نظر آتا ہے ان پارٹیوں نے بھی کیا ایسا؟ این پی ہے، دوسری جماعتیں ہیں۔ دیکھیں جی، اخلاقیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، یہ لوگ اخلاقیات سے بہت دور ہیں، اور یہ چیزیں نامناسب ہیں۔ میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ پہلے اتنی اخلاق سے گری ہوئی انہوں نے باتیں کی ہیں، آج کس منہ سے جا رہے ہیں؟ بہرحال اللہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتنا بڑا جگر ہے کہ وہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ایک مرتبہ مل بیٹھے۔ دیکھیں جی، انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے کے پی کے میں کام کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ آگے فیڈرل میں وہ انہوں نے گورنمنٹ میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھے، انہوں نے عورت کی حکمرانی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو بھی معیوب نہیں سمجھا، بے نظیر کے ساتھ بھی بیٹھے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ معاملہ بہت کلیئر ہے، صاف ستھرا معاملہ ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا کوئی اپنا ایک پارٹی کا نظریہ ہے وہ جس کو لے کر چل رہے ہیں، بس وہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالیہ جو الیکشن تھے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی مشکوک تھی کہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ مشکوک بنا دیا گیا؟ دیکھیں جی، ہمیشہ جوڈیشلی جو ہے وہ الیکشن کراتی ہے، ٹھیک ہے، جو آر اوز اپائنٹ ہوتے ہیں، ڈی آر اوز جو ہوتے ہیں وہ سارے جوڈیشل کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے یہ جو بیوروکریسی کے لوگ تھے، یہ بیوروکریسی کے لوگ یہ انہی حکمرانوں کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے ملازم تھے، ملازم اپنے باس کے لیے جو کام کرتا ہے انہوں نے وہ کام کیا ان ملازمین نے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر گورنمنٹ کے ملازم ہوتے، اگر یہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے، اس مرتبہ تو ٹرک ڈرائیور اور جھاڑو مارنے والے بھی آروز بالکل لگائے۔ جی، انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر ایسے لگائے تھے، بات یعنی کہ پرائیویٹ لوگ لیے گئے، پرائیویٹ لوگوں میں سے سویپر بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، رکشا ڈرائیور بھی ہے، اور جو ہے وہ ہر قسم کا بھنگی چرسی موالی سارے کے سارے انہوں نے بھر دیے تھے یہ جو پریزائڈنگ آفیسر کے لیے۔ تو آپ بتائیں، جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو جو ہے وہ نام پڑھنا نہیں آتا شناختی کارڈ کے اوپر،
وہ کیا ووٹ کاسٹ کرائیں گے, وہ کیا آپ کی جو ہے وہ آپ کا رزلٹ دیں گے. 8 بجے گنتی ہو رہی ہے, رات 4 بجے تک ان سے رزلٹ نہیں بن رہا. اچھا ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ ایسے حلقے تھے وہاں 1,70,000 80,000 1.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے, اور وہ رات کے رات گنتی ہو گئی. بعض ایسے حلقے تھے کہ 15,000 ووٹوں کے لیے 3 بار گنتیاں کروانی پڑ گئی. دیکھیں جی, میں خود اس بات پہ گواہ ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ جی کس نمبر کے آگے انہوں نے 1 لگا دیا, کس نمبر کے بعد انہوں نے 0 لگا دیا. ٹھیک ہے, ہمارے یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا ہے. یہ پی ٹی آئی والوں کو دودھ کے دلے, انہوں نے کہ داندھی نہیں, پورے کے پی کے انہوں نے داندھی سے بھر کے دیا. ساتھ کوئی چھوٹا ظلم کیا گیا؟ جو شخص پہلے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لے چکا تھا اس کو 1100 کچھ ووٹ مل رہے ہیں. دیکھیں جی, یہی زیادتیاں کی ہیں, اور یہ جتنی پارٹیاں جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑا ہے نا, جہاں جہاں جس کی صوبائی حکومت رہی ہے, پی ٹی آئی کی سرحد میں وہاں پہ کے پی کے میں رہی ہے, سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے, وہاں پہ پنجاب میں وہاں پہ مسلم لیگ کی ہمیں گورنمنٹ نظر آتی ہے. جہاں جہاں جس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنا وہاں پہ داؤ چلایا, انہوں نے اپنے آروز لگائے, آروز کے ذریعے انہوں نے کام کیا ہے سیدھی سیدھی. اور جو ہے وہ دھاندلی کا بھی کچھ آگے نکل کے کوئی انہوں نے کام کی. آنے والی حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی مل کر کوئی ایک پارٹی بنا سکتی ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے, لیکن کون سی 2 پارٹیاں ہوں گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت 5 سال چل جائے گی یا وقتی طور پر نظام بدلنے کے لیے بس صرف چہرے بدلے جائیں گے؟ دیکھیے جی, یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ حکومت 5 سال چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے حکومتیں چلنی چاہیے, لیکن ایک پارٹی تو گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. یہ تو طے شدہ بات ہے نا. تو پارٹیوں نے مل کے ہی انہوں نے گورنمنٹ بنانی ہے, اور مل کے جب انہوں نے گورنمنٹ بنانی ہے تو یہ انتہائی کمزور ترین گورنمنٹ پچھلے ہوگی. 16 مہینے میں جو کچھ عوام کے ساتھ ہوا تو کہیں اس سے بھی زیادہ بھیانک چہرے نظر آئیں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ کیا ہوگا. انہیں اپنے اقتدار سے مطلب ہے. ان کو اقتدار مل جائے گا, سیٹوں کی بندرباٹ ہو جائے گی, وزارتیں مل جائیں گی, عیاشیاں ان کی ہو جائیں گی. ان کو کیا عوام سے فرق پڑتا ہے؟ عوام جس چکی میں پستی رہے. انہوں نے کون سا, کسی کے پاس کوئی ایسا منشور ہے کہ اس دلدل سے پاکستان کو نکالیں گے؟ کسی کے پاس ہے؟ کسی ایک جماعت نے کوئی ایسی بات کی ہو یا ایسا منشور لے کر آئے ہو کہ جس سے یہ بتائیں کہ جی ہم جو ہے وہ ملک کو اس سے نکالیں گے؟ وہ معیشت, اللہ کے رسول سے جنگ ختم کے بغیر آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتائیں. افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی, 628 ارب روپے انہوں نے تیسرے بجٹ کے اندر قرض ادا کیا بیرونی, اور بغیر کسی سود کے اور بغیر کسی عالمی بینک سے یا کسی سے قرض لیے انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پرانا ملک ہے, اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی تقریباً 71 کے بعد جو ہے ہم اندرونی طور پر کچھ معاملات کا شکار رہے, لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. افغانستان 40 سالوں سے جنگ کے اندر رہنے کے باوجود بھی 3 سالوں میں وہ اتنا اسٹیبلش کر گیا, اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. فرق کہاں پر ہے؟ دیکھیں جی, ایمانداری اور دینداری, اور ہم ہی دونوں میں ہم فیل. ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں تو ہے ہی نہیں, پارلیمنٹ سے باہر بھی جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جہاں ایمانداری اور دینداری نہیں ہوگی وہاں پر چوری بےایمانی ہوگی, اور وہ ہے اور وہ ہوگی, وہ ہوتی رہے گی جب تک ایمانداری اور جو ہے وہ دینداری نہیں آئے گی. اور یہ نہیں چاہتے ایمانداری لانا, دینداری لانا. اربوں روپے کمپین پہ خرچ کر کے یہ کیا جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایمانداری لے کر آئیں گے؟ ایماندارانہ کام کریں گے. اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد انہوں نے خربوری بھی نہیں لے لیں ان سے. تو یہ دینداری کہاں سے لے کر آئیں گے؟ سیکولر بنانے کے لیے انہوں نے وعدے کیے ہیں بیرونی طاقتوں سے. پاکستان کو سیکولر بنا رہے ہیں, اس کے لیے ایجنڈے لے کر آ رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ بل لے کر آ رہے ہیں مستقل. اسی وجہ سے تو جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے اور کچھ اور بھی لوگوں کی جانب سے 2 باتیں سامنے آئی کہ گزشتہ اسمبلی میں جو ہے پیش ہونے والی 2 چیزیں جو تھی, انہوں نے مذہبی طبقے کو جو ہے وہ موجودہ جو سسٹم تھا اس سے بالکل باہر نکال رہا ہے. ایک تو اسمبلی میں پیش ہونے والا 2020 کا ترمیمی بل تھا ناموس صحابہ کے حوالے سے, اور دوسرا جو ہے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اکتوبر سے فلسطین کے حوالے سے, اور جس طرح مذہبی جماعتوں نے اور مذہبی طبقے نے فلسطین کے لیے اور اسرائیل کے مخالف جو آواز اٹھائی تھی,
जमात इस्लामी के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, और कुछ दीगर भी लोगों से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ये दो जो वजूहात हैं कि मजहबी तबके को जो है वो बिल्कुल ही इस सिस्टम से निकाला गया। तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए जी, इसराइल की जहाँ तक बात है, तो ये बात एक अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने सवाल कर दिया है तो जवाब देना ज़रूरी है। अल्लाह ना करे ये इसराइल को तस्लीम कर लें, मुझे इस बात का डर है। अगर ये इन्होंने इसराइल को इन्होंने तस्लीम कर लिया तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होगी, और ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जो है वो बेचैनी पैदा करेगी, मज़ीद इस मुल्क को उस दलदल में धकेलेगी जिस दलदल से पाकिस्तान निकलना चाहता है। नामूस सहाबा का बिल जो इन्होंने जो सदर मुमलिकत ने वापस किया, क्योंकि यही लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान के अंदर फ़रका वाराना फसादात ख़त्म हो, पाकिस्तान के अंदर जो माशी इस्तेहकाम आए, ये लोग नहीं चाहते। अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो भी ये सियासत किस पे करेंगे? आवाम की खिदमत तो इन्होंने करनी नहीं है, की नहीं है, आज तक नहीं की। आवाम की खिदमत पे, आवाम की खिदमत करना चाहते नहीं है, नारों के ऊपर इन्होंने अपने वोट लिए। जब सारे काम हो जाएंगे तो इनके पास बचेगा क्या? जब इनके पास कोई बचेगा ही नहीं तो ये तो जो है वो सारे फेल है। तो इनके पास जब कुछ है ही नहीं तो यही चीज़ें तो हैं, और यही चीज़ें लाके जो है वो अगर ये चीज़ें हल कर देंगे तो फिर तो पाकिस्तान जो है वो मुल्क बन जाएगा कि जिसकी आप मिसालें देते फिरेंगे, और ये कभी भी नहीं चाहते। ये ना करेंगे, ना करने देंगे। ये लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं, और ये पाकिस्तान को मुस्तकिल बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, चूंकि वक्त बड़ा तवील हो गया। अमूमन हमारे मुल्क के अंदर हमने देखा है कि बड़े बड़े जो लीडर हैं वो 5-5, 6-6 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वो छोड़ते हैं, फिर वो आवाम के पैसे पे फिर दोबारा उस पर इलेक्शन होता है। एक तो वो मुल्क और कौम का पैसा तबाह होता है, दूसरी बात यह है कि एक शख्स जैसे नवाज शरीफ की अगर हम बात कर लें, लाहौर में रहता है, वो मानसेरा से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन एक शख्स मानसेरा का रहने वाला है, वो एबटाबाद में रहता है, लेकिन वो ड्यूटी की वजह से, नौकरी की वजह से अपने हलके में अपना वोट कास्ट करने नहीं जा सकता, तो वो बेचारे का तो वोट ज़ाया हो गया। तो आवाम को भी ये सहूलत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने मकामी हलके के लिए वोट कास्ट कर सके? देखिए जी, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हैं जो पाकिस्तान में होने चाहिए, बदकिस्मती से ये चीज़ें नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि जो लोग एक साथ 2-2, 3-3 सीटों से लड़ते हैं, अगर वो जीत जाते हैं, जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो जीतने वाले से उसकी वसूली की जाए कि या तो आप एक से खड़े हों या आप ज्यादा से खड़े हों, तो ये कौम और मुल्क का पैसा ना बर्बाद हो? देखें जी, इसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम हुकूमतों में जाके ठीक कर सकते हैं, असम्बली में जाके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब कोई पावर होगा तो हम उसके ऊपर कोई काम भी कर सकेंगे, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ जो है वो मुतालबे कर रहे हैं, तो मुतालबों के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मुतालबे हमें करने हैं, वो बड़े मुतालबे हैं। हम इन चीज़ों में जो है वो जाएंगे तो हमारे बड़े मुतालबे हैं। आवाम को हक देना चाहिए वोट का, हर शख्स को। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, और इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आवाम को हक मिलेगा, आवाम का सही हक मिले। ये नहीं है जी कि जी एक बंदा 20 वोट लाके डाल रहा है और एक बंदा जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो लाइन में खड़ा हुआ, उसको वोट देने की इजाजत ही नहीं मिल रही कि उसका वोट लिस्ट में नहीं है, उसका वोट फला जगह डाल दिया ये सारे धांधली के तरीके हैं, ये सारे इन्होंने अपनी जो है वो एक सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, आपने एहतजाज की भी बात की, आपने धांधली की भी बात की, बहुत सारे लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, आप भी आने वाले वक्त में निकलेंगे, और हमारे यहाँ जिस तरह सियासी कल्चर और सियासी जो इस वक्त गर्मा गुरमी है वो बहुत ज़्यादा है, हर तरफ से जो है वो मामलात चल रहे हैं। आपने अखलाकियात की भी बात की, तो आप चलते चलते एहतजाज करने वालों को और एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, आप
ہر ایک شخص کو اپنی پارٹی کے علاوہ بھی جو سیاسی لوگ ہیں آپ ان کو کیا ایک دیکھیں جی، اخلاقیات کا درس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف رائے رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں اپنا کام کریں، ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی ماؤں بہنوں کو نچانا چاہتے ہیں آپ نچائیں، لیکن جو ہے وہ مولویوں کو گالی دینے کا آپ کو حق نہیں۔ اس طرح جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں توڑ پھوڑ کرنا، اداروں پر حملہ آور ہونا، یہ اداروں کو گالیاں دینا، اداروں کے بارے میں غلط الفاظ کہنا، ہمارے ملک، یہ ہمارے ملک کے ادارے، ہمارے سیکورٹی کے ادارے، ہمارے اپنے ادارے، ہماری ملک کی ڈیفنس لائن ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ اس ملک کے محافظ ہیں۔ ہم جو ہے وہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ہماری سرحدوں کے جو زمینی سرحد ہیں وہ ان کے محافظ ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ جی ناظرین، تو جناب اشرف میمن صاحب کا بھی یہ پیغام ہے کہ آپ احتجاج کریں، پر امن احتجاج کریں، اداروں کے ساتھ جہاں آپ کے معاملات ہیں آپ وہاں ذمہ داران کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ اداروں کو دنیا کے اندر تماشا بنائیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی کمپینز کریں۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس احتجاج کا راستہ ہے، آپ روڈ پر نکلیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، ایسا احتجاج جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو، مریض ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو، جو لوگ اندرونی شہر یا اندرونی شہر سے بیرون شہر سفر کر رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پرامن احتجاج کا مذہبی طور پر بھی حق حاصل ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ سیاسی طور پر بھی آپ کو حق حاصل ہے، آئینی بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن کوئی ایسا احتجاج نہ کریں کہ جس سے ملک کی ساکھ متاثر ہو اور ہمارا جو ایک اسلامی شناخت ہے ہماری، اور ہمارے ملک کا جو کلچر ہے، ہماری جو اسلامی تہذیب اور تمدن ہے اس کے اوپر آنچ آئے۔ ایسا احتجاج جو ہے وہ ملک کے بھی خلاف ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت کے بھی خلاف جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے اس سے زیادہ کہیں برے نتائج نظر آئیں گے۔ تو مثبت احتجاج کریں جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو، آپ کی پارٹی کو بھی فائدہ ہو اور عام افراد کو بھی فائدہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ایمان مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں رہیں۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اللہ حافظ۔